بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کے اس دعوے کی نفی کر دی ہے جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری معیشت بڑی زبردست ہے، کرونا سے لمحہ پاتا جناب سارے دنیا بہ گئی، ساڑی زبردست معیشت جا رہی ہے، چینی 170 روپے کلو ہوگی بائی دا وے۔ خیر اس کی انہوں نے نفی کر دی ہے، وہ کیسے کی ہے وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل یہ اجلاس ہوا جو پارلیمنٹری کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اجلاس تھا، سیکیورٹی بریفنگ ہوئی، آرمی چیف صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس میں ان کے سمیت دیگر عسکری جو حکام ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے۔ بلاول بھٹو، شہباز شریف، ان سب نے شرکت کی، عبدالغفور حیدری صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو بڑی اس میں چٹکلے جو ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سامنے آئے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ چٹکلا بڑا زبردست ہوا کہ جناب کل جیسے ہی وہ ملاقات ہوئی تو آپ جو ہیں چونکہ پرائم منسٹر ظاہر ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نا، ٹی ایل پی کے ساتھ یو ٹرن لے سکتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پاکستانیوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، دشمنوں دے نال جفیاں پا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لگتا ہے کہ جیسے یہودیوں کی جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے سازش کر کے یہاں پہ لایا، ایک طبقہ ہے جو عمران خان کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ خیال رکھتا ہے، بلکہ گمان تو شاید کو میرا خیال پازیٹیو لفظ ہوتا ہے، ان کو شک ہے، ان کو بلکہ یقین ہے کہ عمران خان یہودیاں دا ایجنٹ ہے۔ بہرحال وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر اس شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے کو، جفی پاڑنوں، گلے ملنوں ہر وقت تیار رہتے ہیں جو پاکستانیوں کے قاتل ہو۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی محبت جو ہے باقاعدہ طور پر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کو بچانے کے لیے لانگ مارچ بھی کیا تھا سرکار نے، میں آپ کو یاد دلا دوں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نمائندہ بھی مقرر کیا تھا ٹی ٹی پی نے، جب مذاکرات ہو رہے تھے نا، یہ بار ان کے نمائندے کے طور پر نہیں گئے تھے مگر نمائندہ انہوں نے مقرر کیا تھا۔ تو انیاں گوڑیاں محبتیں ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے 80,000 پاکستانی مارا ہوا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو پشاور کے اسکول میں، آرمی پبلک اسکول میں مارے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے مارے تھے، اور مانا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ انہوں نے۔ یہ جناب یہ سرکار عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ ان کے بڑے فین ہیں اور ان سے ہر وقت جفی پاڑنوں کل مل جانوں تیار رہتے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں نا، جو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو عوام میں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، جو آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آئین پہ عمل ہونا چاہیے، وہ عمران خان کو پسند نہیں آتے، کیونکہ عمران خان ظاہر ہے اپنے آپ کو سلطان سمجھتا ہے۔ وہ میرا سلطان، آپ کو یاد ہے وہ ڈرامہ تھا ترکی کا ایک، تو وہ اپنے آپ کو میرا سلطان ہی سمجھتا بھاجی، وہ کہتا بس جو میں چاہ رہے ہیں وہی قانون ہے۔ عمران خان چونکہ کل اس میٹنگ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری تفصیل بتائی ہے پیچھے کہ وہ ان کو پسند کون لوگ ہیں۔ ان کو جمہوری لوگ پسند نہیں آتے عمران خان صاحب کو، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو کل وہ نہیں آئے اور اس پر عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ایک چھوٹا سا چٹکلا سا کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ کے دوست نہیں آئے، وہ آپ اپنے دوست کو لے کر نہیں آئے۔ تو اس پر قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کون دوست؟ تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب وزیر اعظم۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ میرے دوست نہیں ہیں بلکہ میرے باس ہیں، جس طرح شاہد حقان عباسی میرے باس تھے اور جس طرح نواز شریف میرے باس تھے۔ تو یہ بڑی ایک زمانی سی بات ہے کہ مطلب یعنی جو نواز شریف نے لویا پھر ٹھیک ہے، اور جو شاہد حقان عباسی نے لویا وہ عمران نال بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ میں تو اس بات کو تھوڑا سا ہے بھی مذاق کے طور پہ بات کروں، لیکن لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کی بات تھی، بس آئی ایک جملہ انہوں نے کہا، ایک جملہ ادھر سے چلا گیا۔ اچھا ذرائع کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو بڑی وہاں پہ زبردست ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب، بلکہ ظفر نقوی صاحب نے کہا، یار وہ مجھے یاد آ گیا ذرائع کا نام چھپانے کے ضرورت، ظفر نقوی صاحب بڑے زبردست ویلاگر ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جناب ایک شبلی فراز صاحب، چونکہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، بڑے ایک نون شاعر پاکستان کے احمد فراز صاحب، بڑے زبردست ایکٹیوسٹ اور باقاعدہ طور پر ایک ایسی شخصیت اور ہستی جن پر ہر پاکستانی فخر کر سکتا ہے۔ احمد فراز صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب احمد فراز صاحب اپنے بیٹے کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے، کیونکہ جو ہے ان کا بیٹا جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، جس یوتھیاپے کا شکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی صحت عطا کرے۔ میں تو ہر یوتھی کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی صحت عطا کرے۔ جس قسم کی گفتگو رات بھی وہ جاوید چودھری کے پروگرام میں کر رہے تھے، میرا تو ہاتھ نہیں سی رک رہے گا، یار یہ کیا کریکٹر ہے۔ اینی ویز، اچھا اب ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے نا، کیا کریں بیچارے، وہ 170 روپے کلو چینی ہوگی تو پھر وہ بیچارے کتوں ڈیفینڈ کرنا۔ بٹ اینی ویز
وہ ظفر نقوی صاحب کے مطابق جو ہے نا اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ان کو ایک شعر سنایا ان کے والد صاحب کا ہی، شبلی فراز صاحب کو، کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے یہ ایک شعر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سنایا، اس پر ظاہر ہے کہکا لگ گیا۔ اب ایک یہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے چٹکلے، یہ پولیٹیکل لوگ جب آپس میں ملتے ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ ان کی یعنی ان کے سربراہ کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کو تمام لوگ سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ہونے والی ہر چیز، ہر مومنٹ ہی پولیٹیکل ہوتی ہے۔ ایکچولی اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرف کو موو کریں گی اور کون کیا سوچ رہا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کے اوپر اعتراضات اٹھے، اس پر سوال کیے گئے کہ جناب انہوں نے 80,000 بندہ ماریا پائن تسی انہوں معاف کرتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بلکہ باہر آ کے بھی یہ بات کی، اور بڑی یعنی بلاول بھٹو ہی یہ بات کر سکتے تھے فرینکلی، یہ اتنی جرت اور اتنا جو ہے نا حوصلہ وہ پیپل پارٹی چاہیے۔ ایوی من جیلہ نہ کہنا، لیکن تاریخ اسی چیز کی شاہد ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کھل کر بات کی ہے، یا ANP کرتی ہے یا پیپلز پارٹی کرتی ہے، باقی دے سارے نیویں ہو جاندے نے، پائن چپ کر در بٹ جالا کم ہو جاتا، پاویں وہ نون لیگ ہوئے پاویں کوئی بھی ہوئے۔ نواز شریف صاحب نے ایکشن بڑے لیے ہیں ان کے خلاف، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن بول دے کچھ نہیں، منہ کچھ نہیں کہندے۔ بلاول صاحب کے والد صاحب جو آصف زرداری صاحب ہے، انہوں نے اپنے دور میں سوات کا آپریشن کیا تھا، بہت بڑا آپریشن تھا، وہ بولتے بھی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو عمل ہے وہ بھی بڑا ایک اپریشیٹ کرنے والا عمل ہے۔ بٹ اینی ویز یہ ایک پھر الگ ڈیبیٹ والی بات ہے، کسی کو پسند ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی صدر اور وزیر اعظم کس طرح بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ان کے قاتلوں کو معاف کر دیں۔ یہ ان کی بات کا ایکچولی میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ وہ کون نے اٹھ کے فیصلہ کرنے لے، پارلیمنٹ میں لے کے آئے چیزوں کو، وہاں پہ بتائیں کیا معاہدہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہاں پر کی گئیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سمیت بہت بڑی بڑی شخصیات کو TTP نے قتل کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ میں لائے۔ مطلب یہ کہ سب نے آج آ کے جو بات کی وہ کی کہ جی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں معاملے کو، اور تھرو پارلیمنٹ اس مسئلے کو حل نکالا جائے۔ اب بتانے والے بتاتے یہ ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ بتایا کہ جناب یہ جو مذاکرات ہم نے کیے ہیں اور آج سے سیز فائر ہو گیا 1 مہینے کے لیے، وہ ہوا ہے تحریک طالبان افغانستان، جو طالبان ہے نا افغانستان والے، ان کے ساتھ ان کے کہنے کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے کیا ہے۔ اگر ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر آ جائے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیدھے 15 دن شدہ کر دیے۔ خیر بہرحال یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، مطلب پچھلے 20 سال سے تو ہم اس افریت کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر ہماری فوج نے ویسے انہوں نے کھڈے لین بھی لاتا پڑھ کے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے اب، اور اس سے پہلے جو 20 سال ان کو پالا گیا، تو پتہ نہیں کدوں تک ہے ساڑی جڑاں جے بیٹھے رہن گے۔ بہرحال برے حالات ہیں، میں سوسائٹی کے والے سے بھی بات کروں، لوگ جو ہیں ان کو پراپر تعلیم نہیں ملی، لوگوں کو شعور نہیں ملا پراپر طریقے سے، وہ چیزوں کو جج نہیں کر پاتے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، جو سڑک پر چل رہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے اپنی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سوجھ بوجھ ہی نہیں آتی۔ 170 روپے کلو چینی آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ ہمارے وہ پروڈیوسر صاحب انہوں نے بتایا 2.5 روپے فی یونٹ کی بجلی کی قیمت بتاتی، ٹھیک ہے، اب یونٹ جا کے وہاں 27.5 روپے دا پے گا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو کتوں سمجھ آنی ہے، لوگوں نے کہنا بھاجی روٹی دیو پاویں جتنا مرضی سولہ کرو۔ یہ حالات اس ملک کے بن گئے ہیں، اور پھر اس موقع کے اوپر جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا عسکری ذرائع نے، عسکری قیادت کی جانب سے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ کہا، جس پہ میں نے آپ سے یہ عرض کی نا کہ وہ جو ہیں اپنا عمران خان کے دعوے کی نفی کر دی قمر جاوید باجوہ صاحب نے، تو وہ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوا ہے کہ جناب یہ کہا گیا کہ جناب جب ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو نا تو پھر اسی اکھی چک پا کے دشمن نہ گل کر سکنے ہیں۔ مطلب یہ انہوں نے بتا دیا عسکری قیادت نے کہ پائن ملک دے حالات نہیں ٹھیک ہے، معاشی ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور جو ہے نا وہ حکومت و توجہ کوئی نہیں، مطلب یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں حکومت و توجہ کوئی نہیں، انہوں نے نہیں کہا، لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ ਭਾئی نے جڑا اسی لیا کے اتنے بھایا نا یہ تو جان چھڑانی تسی چھڑانی ہے، ملک دے معاشی حالات بہت خراب ہے، جبکہ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے میں کم از کم 3-4 بار وہ اور ان کے منسٹرز روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اعداد و شمار پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے آندے نے، ساڑی دے سمجھ نہیں آندا، کسے ماہر معیشت نو سمجھ نہیں آندا۔ ویسے تو عمران خان نو معیشت بھی کہنا نہیں آندا، معیشت کر کے پتہ نہیں کوئی لفظ بول دے نے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ ویسے جو لفظ بولتے ہیں اس حساب سے معیشت وہی اونج دی ہے جو معیشت لفظ بول دے۔ اچھا وہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ان کی حکومت روزانہ کی بنیاد پر یہ کہتی ہے کہ ہماری معیشت سب سے بہتر ہے، دنیا کے دیگر ممالک سے پٹرول ساڈا کاٹے، یعنی پٹرول کی قیمت جو ہے وہ دیگر ممالک سے کم ہے، یہاں پر چینی کی قیمت دیگر ممالک سے کم ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور مطلب اس باتوں کو نفی کر دی ہے پکڑ کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور وہاں پر موجود دیگر عسکری قیادت نے کہ جناب یہ حالات جو ہیں معاشی ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں مذاکرات کی طرف جانا پڑتا ہے، چیزوں کو سمجھانا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ جو گفتگو ہے یہ ایک لمحہ فکری ہے ہر اس شخص کے لیے جو پاکستان کے لیے ورڈ رہتا ہے، جو پاکستانی ہے، جو پاکستان میں رہ رہا ہے کہ جناب ہماری تو عسکری قیادت بھی بول پئی کہ ساڑھے حالات ٹھیک نہیں گئے۔ عمران خان کون سمجھاوے کہ اس کے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، بھائی کوئی ہور کام کر رہا ہے، تیری مہربانی۔ لیکن عمران خان کو سمجھانا کافی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، جیسے وہ تھا نا ڈان کو پکڑنا مشکل ہی ناممکن ہے، یہ عمران خان کو سمجھانا بھی مشکل ہی ناممکن ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جناب کل کی جو اوورال میٹنگ تھی اس میں کسی بھی جو سیاستدان ہے اس نے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس حوالے سے زیادہ تنقید نہیں کی، زیادہ چبھتے ہوئے سوال نہیں کیے گئے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی۔ اوورال جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمان میں لے کے آئیں ٹی ٹی پی کا معاہدہ یا ٹی ایل پی کا معاہدہ تھرو پارلیمنٹ آئے، اور سیاستدان جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور اس کے اندر لا کے چیزوں کو زیر بحث لائیں اور پھر آگے بات چلے۔ اب جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر میرا خیال لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ جو ایک علی وزیر صاحب ہیں، شاید ایم این اے بھی ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ جناب پھر جو باقی چیزوں کو بین کیا ہوا وہ کیوں بین کیا ہوا ہے؟ اگر 80,000 انسانوں کے، پاکستانیوں کے قاتلوں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، ٹی ایل پی کے جو کہ قاتل ہیں 8 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کے جو کہ حکومت کے حکم پر عمل کر رہے تھے، جو ریاست میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ ہو سکتا ہے، تو پھر پیچھے کیڑی گل رہ گئی پائن؟ پھر باقیہ نہ کیوں نہیں گفتگو ہو سکتی، ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں آ کے بیٹھتے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں، جب پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آئیں گی تو پھر اس پر ضرور آواز اٹھے گی، اور یہ سوال جو ہے آج ہر پاکستانی کے ذہن میں اٹھ رہا ہے۔ اب پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ آئے گا دیکھنا ادو ہیں کہ اس لیے کیڑا شیر جڑا نا جوان وہ اٹھ کے بول رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ منظور نہیں، ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ اس طرح سے منظور نہیں۔ اب دیکھتے ہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال یہ ساری گفتگو میں سے جو میں نے اسیس کیا وہ یہ ہے کہ جڑی معیشت کر دینا عمران خان صاحب، وہ معیشت دے عوام دی مات ماری ہے، لیکن ہماری عسکری قیادت بھی ماننے مجبور ہو گئی ہے کہ ملک کے معاشی حالات درست نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔